دوستو آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کا اللہ پر بھروسہ بہت زیادہ تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا آدمی کسی وجہ سے لمبے سمے کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا بوڑھا باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت بہت زیادہ تھی اور اکثر ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دن میں کچھ کھا لیتے تو رات میں ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور پیاس سے ہمارا ایسا امتحان لیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو بہت تیز بخار آ گیا تھا۔ بچی کا بخار اتنا تیز تھا کہ میں اور میرے والد اپنی بھوک پیاس سب بھول گئے۔ ایسی بے بسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ قول یاد آ گئی کہ بھلا کون بے قرار کی صدا قبول کرتا ہے؟ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو کون اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ جی ہاں، کون ہے جو بھوک، بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت کو دور کرتا ہے؟ یہ سب سوچ کر جب میں صبح کو اٹھی اور وضو کیا، پانی سے پٹی بھگو کر بچی کے سر پر رکھی، اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، پھر اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا کے بعد پھر سے پانی کی پٹی بدلی، دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب بار بار دہرا رہی تھی، اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے والد اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا اتنی رات کو کون آ سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ تو باہر سے جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ سن کر میں اور میرے والد ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا۔ پھر میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ پر دوا لکھ کر میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولے، لائیے میری فیس، لائیے میں اب چلتا ہوں۔ میں نے دھیرے سے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے ہو کر بولا کہ اگر تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ میری نیند کیوں خراب کی تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ میں ٹیلی فون کی بات سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر شاید غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا، کیا یہ منصور کا گھر نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، منصور کا گھر تو ہمارے برابر میں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا، پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پڑوسی کے گھر چلا گیا اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور دھیمی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے گھر سے اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ تو میں نے اس ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کی دوائیں اور کچھ گھر کی ضرورتوں کا سامان لے کر آ گیا، اور اس نے ہمیں یہ کہا کہ اس کی طرف سے ہمیں ہر مہینے کچھ پیسے اس کو اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے میرے دوستو، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔